لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، نور نہ ہو، تو کتاب کتنی بھی اچھی ہو انسان نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب تب پڑھی جائے گی جب روشنی ہوگی، نور ہوگا۔ تو پہلے تزکیہ ہے، پہلے تزکیے کا نور اور پھر کتاب۔ جب اس تزکیے کے نور میں انسان کتاب کو پڑھے گا، قرآن کو پڑھے گا، تو پھر قرآن نفع دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، گویا وہ پاک ہو کر فلاح پا گیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جو اندر غلاظت رکھتا رہا، اپنے آپ کو جس نے پاک نہ کیا، قد خاب من دساہا، وہ خواب و خاسر ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، طہارت اختیار کرے، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔ ظاہری طہارت جو چیزیں نبی پاک نے بیان فرمائی ہیں، اگر تمہارا ظاہر گندا ہو جائے تو ان چیزوں سے اپنے ظاہر کو پاک کرنا، اور اگر تمہارا باطن گندا ہو جائے تو پیارے آقا نے فرمایا، نسخہ دیا کہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے باطن کو پاک کرنا۔ ظاہر پاک کرنے کے لیے پانی ہے، پتھر ہیں، دوسری اشیاء ہیں، لیکن باطن پاک کرنے کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ وَسِكَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، کہ اگر تمہارا ظاہر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے پانی ہے، ڈٹرجن ہے، صابون ہے، طرح طرح کی اشیاء ہیں جو تمہارے ظاہر کو پاک کر دے گی۔ اور اگر تیرا من گندا ہو جائے، تیرا باطن گندا ہو جائے تو اللہ کا ذکر کیا کر، تیرا ذکر جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، باطن پاک ہو جائے گا۔ وہ پیارے آقا جو مزکی بن کر آئے ہیں وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنا ظاہر اور باطن پاک کریں۔ جب ظاہر اور باطن پاک ہوگا تو پھر سارے اعمال ہمیں نفع دیں گے۔ اگر ظاہر اور باطن پاک نہ ہوا، دیکھیں نا، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے کوئی، نفع دے گا اسی نماز سے؟ بے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز نفع دیتی ہے؟ نہ، ظاہر پاک نہیں، نماز پڑھ لی ہے، الٹا گناہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر باطن پاک نہیں تو پھر نماز کیا نفع دے گی؟ ظاہری طہارت یہ عارضی طہارت ہے، باطنی طہارت یہ ضروری طہارت ہے۔ جب ظاہری طہارت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، ظاہری آلودگی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز وہ نفع نہیں دیتی، تو باطنی آلودگی کے ساتھ، باطنی نجاست کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کس طرح نفع دے گی؟ ہمیں چاہیے کہ پاکیزگی اختیار کریں، ظاہری اور باطنی پاکیزگی۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ وقت پاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ نہ کہیں کہ فلاں بندہ کہے گا کہ یہ نمازی ہے اس لیے نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ اس لیے آئیں کہ اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور دنیا کا کوئی نفع، کوئی خیال ذہن کے اندر نہ آئے، بس اللہ رب العزت کی رضا ذہن میں آئے۔ یہ ہے باطنی طہارت، پاکیزگی ہے باطنی، کہ جو انسان عمل کرے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، مساجد مدارس کو بنا رہا ہے، تو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ صحیح کہیں گے، لوگ حاجی کہیں گے، لوگ قاری قرآن کہیں گے، علم پھیلا رہا ہے، یہ نہ نظریہ ہو کہ لوگ عالم کہیں گے، نہ، یہ نظریہ رکھے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی۔ جب یہ نظریہ ہو جائے گا، اسی نظریے کا دوسرا نام باطنی طہارت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں، جو آپ کے وارث ہیں، وہ علماء حق، وہ علماء ربانیین، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا صدقہ، آپ کے مزکی ہونے کا صدقہ، وہ بھی یہ طہارت پیش کرتے ہیں، وہ بھی طاہر کرتے ہیں بندوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، آپ کی اتباع میں اصل طہارت، اصل مزکی ذات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کائنات کے اندر، اور پھر آپ کے غلام، آپ کی اتباع کرنے والے علماء ربانیین، اولیاء اللہ، وہ اپنے پاس بٹھا کر لوگوں کی طہارت کا سامان کرتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس، ایسے علماء کے پاس جن کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوں، جو نبی پاک کے غلام ہوں، جو نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر اپنی باطنی طہارت کا اہتمام کریں۔